ہدایت اللہ خان صاحب، حاجی ہدایت اللہ خان صاحب۔ مہربانی جی، شکریہ جناب چیئرمین صاحب۔ جی شکر ہے کہ اس نے انکار کر دیا تو مجھے نمبر مل گیا۔ چیئرمین صاحب یہ بھی بہت بہت شکریہ آپ کا جی۔ سر پہلے تو میں اپنے کولیگ اور دوست نوابزادہ عمر فاروق صاحب کے والد صاحب عبدالظاہر کانسی صاحب، جو ایک قبیلے کا سردار بھی تھا اور بہت خدمات تھے بلوچستان کے لیے ان کے، تو ان کے مغفرت کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے اور اس کے پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ بجٹ کے جہاں تک چیئرمین صاحب تعلق ہے تو اس میں ٹیکس کی ایک بھرمار لگائی گئی ہے، کیونکہ تنخواہ تو بڑھائی ہے، جو ساتھ ساتھ ٹیکس بھی بڑھا دیا گیا، یعنی ایک طرف سے لے لیا اور دوسری طرف سے دے دیا۔ تو میرے خیال میں یہ اس طرح اتنے اوپر کاغذات وغیرہ گندہ کرنا اس کے لیے میرے خیال میں مناسب نہیں تھے۔ تو وہ کہتے ہیں نہ چاچا آئے اور نہ چاچا گیا، تو پھر ضرورت کیا تھی ان کے کہ ان کو ویسے بتا دیا کہ آپ کے 25% ہم نے تنخواہیں بڑھائیں، تو میرے خیال میں یہ نہ کرتے تو اچھا ہوتا۔ دوسری طرف جی آج کل سخت ضرورت ہے دوائیوں کے، جو مریضوں کو چاہیے اور ہر ایک گھر میں یہ ضرورت ہے، اور پھر غریب کو بھی مرض جو ہے نا وہ نہیں دیکھتا کہ غریب ہے یا امیر ہے، مرض تو ہر جگہ پہنچ جاتی ہے، اور پھر جو لوگ صاحب استطاعت ہے یا ان کو جو پاس دوائی میسر ہے تو وہ تو الگ بات ہے، لیکن جس کے پاس اس کا وہ نہیں ہے، کوئی اس کے لینے کے لیے پیسے نہیں ہے، تو ان کے اوپر جو کچھ گزرتے ہیں اس کے اوپر ہم نے یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے اوپر اگر ہم نے 18% ٹیکس لگا دیا ہے تو یہ تو بہت زیادتی ہے ان غریب لوگوں کے ساتھ۔ امیر تو امیر ہے لیکن غریب لوگوں کے ساتھ زبردست زیادتی ہے، تو سر میں یہ عرض ہے کہ اس کو واپس کیا جائے۔ اور پھر اس کے لیے ساتھ ساتھ یہاں پہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً کنسٹرکشن کے حساب سے مزدوروں کا ایک تعلق ہے ان کے ساتھ، وہ ان کا یہ ایک زندگی گزر یہی ایک راستہ ہے کہ وہ مزدوری کر کے شام کو کچھ کما کے اپنے بچوں کے لیے لے آئیں، لیکن یہاں پہ سیمنٹ کے اوپر بھی 2 روپے سے بڑھا کے 3 روپے ٹیکس کر دیا گیا۔ تو اگر کنسٹرکشن کے اوپر اثر پڑے گا تو مزدور کے بھی اوپر اثر پڑے گا، یاد رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے کوئی گھر نہیں بنائے گا اس سے تو مرے گا نہیں، لیکن غریب کا روٹی چیننے سے وہ بیچارے مر جائیں گے، اس کے بیٹے بچے بھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے اوپر بھی غور کیا جائے تو یہ بہتر ہوگا۔ اور دوسری طرف ہم زراعت کو ریڑھ کی ہڈی کا مانند سمجھتے ہیں اور قرار دیتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں کہ زراعت ہمارا ایسا ہے، زراعت ہمارا ایسا ہے۔ تو پھر پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زراعت کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے کتنا وہ رقم رکھا ہوا ہے کہ پورے پاکستان میں کتنا پیسہ ان کو چاہیے، تو وہ ہمارے بجٹ میں رکھا ہے 115 ارب روپیہ۔ تو یہ 115 ارب روپیہ میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر ہمارے بلوچستان کا جو صوبہ ہے یا خیبر پختونخوا میں جو علاقے ہیں جو ابھی تک ان کو پانی نہیں پہنچ سکتے، وہ بارانی پانی اس کو اگر آ جائے تو وہ یا تو سیلاب کے شکل میں آ جاتے ہیں اور یا ویسے مطلب ہے کہ گزر کے چلے جاتے ہیں، لیکن میرے خیال میں اس کے لیے ایک ضروری طور پر اس کے طرف توجہ دینا چاہیے، کیونکہ بلوچستان میں بہت بڑے اچھے باغات بن سکتے ہیں وہاں پہ، پھر لائف سٹاک کا اس کا بہت اچھا ہمارے پاس اس کے ہے۔ جس طرح خیبر پختونخوا میں ایسے بنجر زمین پڑے ڈی اے خان کی طرف کہ اس میں ہم اگر اس کو سیراب کریں تو میرے خیال میں لاکھوں کے حساب سے ٹن کے حساب سے ہم گندم اس سے لے سکتے ہیں، تو پھر ہم باہر منگوانے سے جو ہمیں وہ ضرورت نہیں ہوگی۔ تو دوسری طرف میں جناب چیئرمین صاحب دیکھتا ہوں کہ پنجاب میں کسان کارڈ وغیرہ قرضہ کے نام سے انہوں نے تو کچھ بنا دیے ہیں اور لوگوں کو سہولت دے رہے ہیں، لیکن باقی صوبوں کے ساتھ بھی یہ بڑھایا جائے تاکہ اس کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ ٹھیک ہے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں ایک پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہاں پہ، لیکن عوام تو عوام ہے، عوام تو سب کے ہیں، حکومت تو کسی کا بھی ہو سکتا ہے لیکن عوام سب کے ہیں، وہ سب پاکستانی ہیں۔ تو مہربانی کر کے
یہ جو بنتا ہے یہ وہاں تک خیبر پختونخوا یا دوسرے صوبوں تک بھی بڑھایا جائے۔ اور دوسرے چیئرمین صاحب وزارت مواصلات کے طرف ہم اگر آتے ہیں، اور وزارت مواصلات میں ہم دیکھتے ہیں تو بجٹ ٹوٹل بجٹ میں 18 ارب کا اس کا وہ رکھا ہوا ہے ان کے لیے، تو جس میں خیبر پختونخوا کے لیے تقریباً 23 کروڑ روپے رکھے ہیں، جو بالکل شرم کی بات ہے کہ اتنے بڑے صوبے کے لیے 23 کروڑ روپے رکھنا خیبر پختونخوا کے لیے بہت زیادتی ہے، ظلم ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی اور نہ اس میں کوئی بڑا اسکیم بھی شامل نہیں ہوا، ہمارے خیبر پختونخوا کا کوئی بڑا اسکیم آپ بتا دیں ہمارے اس میں شامل نہیں ہے، اور یہ بھی صوبے کے لیے بہت زیادتی ہے۔ ملاکنڈ ٹنل جو 2017 میں منظور ہوئی تھی اور اس کی لاگت تقریباً 1 ارب 65 کروڑ ہے، اس کے لیے بجٹ میں صرف 11 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں، جو ویسے مذاق کے برابر ہے میرے خیال میں، کیونکہ 1 ارب 65 کروڑ کے بجائے اگر 11 کروڑ آپ صرف رکھ لیں تو میرے خیال میں اس سے کام نہیں بنے گا۔ اور دوسرا چکدرہ سے دیر تک جو روڈ ہے اس کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، تو اس کے لیے اگر کوئی میں دیکھتا ہوں کہ اس میں بھی کوئی اس کے لیے فنڈ نہیں رکھا گیا۔ لوگوں کی ایک امید تھی کہ یہاں سے چکدرہ سے چترال تک یہ بنے گا موٹر وے، اور اس کا باقاعدہ سروے بھی گزشتہ حکومت میں ہو چکی، پھر نگران میں بھی انہوں نے کہہ دیا کہ ہم کریں گے، لیکن میں حیران ہوں کہ اس دفعہ کسی نے ان کو کس وجہ سے نکال دیا پی ایس ڈی پی سے۔ تو پی ایس ڈی پی سے نکالنا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگوں کے ساتھ مذاق ہے۔ تو مہربانی کر کے چیئرمین صاحب جو کچھ بیٹھے ہیں سنتے ہیں تو مہربانی وہ اپنے ساتھ نوٹ کر لیں، کیونکہ یہاں پہ تو جتنے منسٹر ہیں سارے خالی پڑے ہیں، ہم دیکھتے ہیں تو کوئی آتا ہی نہیں ہے۔ ایک منسٹر ہمارا آیا ہوا تھا تو پتہ نہیں وہ باہر چلا گیا کدھر گیا، وہ بھی 2-3 باتیں کر کے چلا گیا۔ تو مہربانی کر کے اگر یہاں پہ کم از کم محترم اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو آپ کی باتیں وہ متوجہ نہیں تھے جی، آپ نے دیکھا بھی نہیں شاید، مہربانی ہم خوش آمدید کہتے ہیں جی آپ کو۔ اس کے بعد یہ پی ایس ڈی بی سے نکالنا جی سر یہ بہت زیادتی ہے۔ یہ جو جگہ موٹر وے بن رہی تھی تو یہ پورا اپر چترال، لوور چترال، اپر دیر، لوور دیر اور باجوڑ کے تمام علاقوں کو یہ کور کر سکتے تھے، اور لوگوں کی ایک امید تھی کہ انشاءاللہ یہ ملک یہ صوبہ جتنے بھی اضلاع آتے ہیں اس میں یہ بھی ترقی کے راہ میں پیغامزن ہوں گے، لیکن اس کے لوگ بہت مایوس ہو چکے ہیں اس وجہ سے۔ تو میرے خیال میں اگر پی ایس ڈی پی میں اس کو شامل کیا جائے تو یہ عوام کے ساتھ آپ لوگوں کی بہت بڑی نیکی ہوگی۔ یہ جناب چیئرمین صاحب، پاور سیکٹر میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ خیبر پختونخوا میں آج کل سب سے بڑا مسئلہ بجلی کا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا صوبہ تقریباً 5790 میگا واٹ بجلی پیدا کرتے ہیں، اور جو پانی سے بنتی ہے سب سے سستی بجلی جو تقریباً 2 روپیہ 25 پیسے میں میٹر تک جو پہنچتا ہے، سارے اخراجات ملا کے 2 روپیہ 25 پیسے میں یہ ہمیں ملتی ہے، اور دوسری طرف سے ہمیں جو بل بیچتا ہے تو وہ تقریباً کم از کم 60 سے لے کر 70 روپیہ تک پر یونٹ ہم سے چارج ہوتا ہے۔ تو مہربانی کر کے سر جس طرح دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنے ان کے وسائل کے اوپر ان کو ریلیف دیا گیا ہے تو خیبر پختونخوا کی بجلی پر بھی خیبر پختونخوا کو ریلیف دیا جائے، کیونکہ یہ بجلی ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ یہ سبب ایک گریڈ میں جائیں گے تو اسی گریڈ میں پھر مطلب ہے جا کے وہ تقسیم ہوگی، لیکن کم از کم دوسری کوئلے پہ جو چلتے ہیں یا تیل کے اوپر جو چلتے ہیں اس سے یہ بہت سستی پڑتی ہے۔ تو مہربانی کر کے یہ جو ہے نا اس کے اوپر غور کرے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے آج کل تمام لوگ سڑکوں پہ ہے، اور ایسے علاقے بھی ہے کہ جہاں پر 20 اور 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ تو ہم تو یہی کہتے ہیں، بلکہ ہماری وزیر اعظم صاحب نے بھی یہی کیا کہ کم از کم 12 گھنٹے کر لو تو پھر بھی ہم راضی ہے۔ تو 12 گھنٹے پر بھی اگر کوئی راضی نہیں ہوتا ہمارے ساتھ تو پھر تو یہ تو زیادتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سر پاور سیکٹر کے لیے 10 ارب اور 41 کروڑ کا بجٹ رکھا گیا ہے، جس میں خیبر پختونخوا کے لیے کوئی بھی بڑی اسکیم نہیں رکھی گئی۔ یہ جو 10 ارب اور 41 کروڑ کا بجٹ رکھا گیا ہے
تو خیبر پختونخوا کے لیے کوئی بڑا اسکیم نہیں رکھا گیا ہے. تو مہربانی کر کے اس میں بھی خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ زیادتی نہ کرے اور یہ ان کے لیے مطلب ہے کہ مہربانی کر کے کچھ بڑا سا اسکیم ان کے لیے رکھ لے. اور دوسرا سر اس میں آتا ہوں میں یہ پروونس اینڈ اسپیشل ایریا، اس میں جو پیسے آتے ہیں یہ 227 ارب روپیہ رکھے گئے ہیں. اور اس میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ صوبہ جات کے حساب سے اور گلگت بلتستان کے لیے تقریباً یہ رکھے ہیں 227 ارب روپیہ. اور اس میں بھی خیبر پختونخوا کے لیے کوئی بھی نئی اسکیم نہیں رکھی گئی ہے. اور جن میں خیبر پختونخوا کے لیے صرف 3 ارب روپے دیے گئے ہیں. تو سر 227 ارب میں 3 ارب روپے بہت کم ہے. اور اس میں پرانی اسکیم شامل ہو چکے ہیں، باقی نئے اسکیم کوئی شامل نہیں ہے. تو مہربانی کر کے اس کے اوپر بھی غور کیا جائے. جناب چیئرمین صاحب، تعلیم کے مد میں آتا ہوں تو آپ دیکھتے ہیں کہ تعلیم کے لیے تو ہم کہتے ہیں کہ خواہ تعلیم حاصل کرو، خواہ تجھے 3 چھین جانا کیوں نہ پڑے، اور علم کے بغیر ہم نہیں پہچان سکتے. پگھلنا علم کے خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے. تو اس کے لیے اتنا ضروری کام، اس کے لیے ہم نے کیا رکھا ہے. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ 67 ارب روپے رکھے گئے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں چیئرمین صاحب کہ ہمارے خیبر پختونخوا میں زیادہ یونیورسٹیاں وی سی کے بغیر چل رہے ہیں. یہ بھی ایک ظلم ہے کہ خیبر پختونخوا میں یونیورسٹیاں بغیر وی سی کے چل رہے ہیں. تو اس کے لیے کوئی بندوبست ہونا چاہیے. صحت کے مد میں 27 ارب روپے رکھے گئے ہیں جو بہت کم ہے. صحت بیماری ہماری صحت جو ہے ہماری اولین ترجیح ہونا چاہیے. اور جناب چیئرمین صاحب، آپ کو نے سنا ہوگا کہ پراپرٹی ٹیکس جو بڑھایا گیا ہے، پراپرٹی ٹیکس پر تقریباً 15% فائلر پر اور 45% نان فائلر پر. تو میرے خیال میں یہ تو بہت ظلم ہے. ایسا سمجھو کہ لوگوں کو بتا دو کہ اس کو پراپرٹی کار ہی میرا 2 منٹ باقی پراپرٹی والے کو بتا دو کہ اس کا کام ہی ختم کرو. اور اس کو کیونکہ جو لوگ سمجھتے تھے تو جناب چیئرمین صاحب وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ کاروبار پراپرٹی میں ملے گا. اور پراپرٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ایسے نہیں کہ صرف پراپرٹی جاگیردار تھے. اس کے لیے جو تعلق والے تھے اس میں مزدور بھی تھا، اس میں کلرک بھی تھا، اس میں ہر ایک قسم کے لوگ جو ہے نا اس میں شامل تھے. اور اس کے اوپر یہ ٹیکس لگایا گیا. تو اس کے مطلب یہ ہے کہ نہ ہوگا بانسا اور نہ بجے گی بنسری، کہ بانسا اور بنجر سب کو ختم کرو. تو میرے خیال میں یہ ملک کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کے اوپر کم سے کم 3% اور زیادہ سے زیادہ 9% ٹیکس لگا کر لوگوں کی تسلی کروا دے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے وجہ سے ریونیو بڑھے گا، ریونیو نہیں بڑھے گا، یہ تو بالکل ختم ہو جائے گا. کیونکہ جو آنا ہے ان کے ذریعے وہ بھی لوگ بند کر دیں گے. کوئی نہ لے گا نہ کوئی دے گا، تو کیا بنے گا؟ ریونیو کہاں سے آئے گی؟ تو میرے خیال میں یہ میرا عرض ہے. اس وقت ہمارے خوش قسمتی ہے تو یہ سردار صاحب بھی بیٹھے ہیں اور باقی بھی. تو میرے خیال میں یہ جو پراپرٹی کا مسئلہ ہے اس کے اولین ترجیح سمجھ کر اس پر غور کیا جائے اور اس کے اوپر کچھ نہ کچھ مطلب ہے کہ ریلیف عوام کو دیا جائے تاکہ ایک کام ختم نہ ہو سکے. کیونکہ اس کے ساتھ روزگار کے مواقع بہت زیادہ ہے، متاثر ہو جائیں گے. اور اس سے مطلب ہے کہ ٹیکس کا ذریعہ بھی بند ہو جائے گا. میں بھی یہ کہتا ہوں کہ وہ لوگ کوئی لے گا نہیں. پھر بہت شکریہ جی. تھینک یو ہدایت اللہ صاحب، شکریہ جی. فیصل واڈا صاحب، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟